السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج جو میں درس لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے الاسم غیر منصرف۔ غیر منصرف یعنی وہ الفاظ جو عربی میں غیر منصرف کہلاتے ہیں۔ اب غیر منصرف کیا ہے؟ یہ غیر منصرف جو لفظ ہے یہ ایک ٹرمینالوجی ہے عربک کی، عربک ٹرمینالوجی ہے۔ اس کو عربی میں بولتے ہیں الاسم الممنوع من الصرف، یعنی وہ اسم جس کو صرف سے منع کر دیا گیا ہو، یا وہ اسم جو کہ صرف نہ ہو سکے۔ اب یہ صرف کیا ہے؟ صرف کا مطلب، صرف عربی زبان کا لفظ ہے، صرف کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا یا تبدیل کرنا۔ صرف کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا یا تبدیل کرنا۔ اب تبدیل اس حساب سے غیر منصرف کا مطلب بنے گا جو پلٹا نہ جا سکے۔ صرف مطلب پلٹنا، اور غیر منصرف جو پلٹا نہ جا سکے، جو تبدیل نہ کیا جا سکے۔ عربی میں وہ لفظ جو کسی وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں، جن کے اعراب تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کو بولا جاتا ہے ان کو بولا جاتا ہے منصرف۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ تبدیل نہیں ہو سکتے، ان کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، ان کے اوپر کچھ اعراب اپلائی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تبدیل نہیں ہو سکتے ان کے اعراب۔ ان کو کہا جاتا ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف یعنی وہ اسم جو کہ پلٹنے سے منع کر دیے گئے ہوں، یہ عربک ٹرمینالوجی ہے۔ اچھا، اب وہ کون کون سے الفاظ ہیں، یا وہ کون کون سے نام ہیں، وہ کون کون سے اسم ہیں عربی کے جو غیر منصرف کہلاتے ہیں؟ خواتین و حضرات، اس قسم کے جو اسم ہیں وہ 5 وزن پر ہوتے ہیں۔ اس قسم کے اسم 5 وزن پر ہوتے ہیں، یعنی پانچ وزن پر ہوتے ہیں، اور ان کی پراپرٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ مجرور تو ہوتے ہیں لیکن کسرہ سے مجرور نہیں ہوتے۔ آپ سب کو یہ بات تو معلوم ہی ہوگی کہ عربی میں کچھ اسم ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے پہلے اگر حرف جر لگا دیا جائے تو ان کے بعد آنے والا اسم مجرور ہو جاتا ہے، اور اس کے نیچے کسرہ آتی ہے، یعنی کہ زیر آ جاتی ہے۔ اگر اس سے پہلے کوئی حرف جر لگا ہوا ہو، جیسے فی، علی، ان، عند، اس طرح کا کوئی بھی حرف جر لگا ہوا ہو، تو اس کے بعد آنے والا جو بھی لفظ ہوگا اس کے نیچے آخری لفظ کے نیچے زیر لگے گی، تو وہ لفظ کہلایا جائے گا مجرور۔ لیکن عربی میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مجرور ہونے کی حالت میں کسرہ سے مجرور نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اوپر فتحہ آتی ہے۔ فتحہ یعنی ان کے اوپر زبر آتی ہے، بے شک ان سے پہلے یہ حرف جر بھی ہوں، حرف جر بھی لگے ہوئے ہوں، اور اگر حرف جر کے بعد وہ غیر منصرف والا اسم آ گیا ہے تو اس کے نیچے کسرہ نہیں آئے گی، یعنی زیر نہیں آئے گی، بلکہ وہ فتحہ سے مجرور کہلائیں گے۔ اگر اس کے اعراب پڑھے جائیں تو وہ مجرور ہی کہلائیں گے، لیکن وہ مجرور فتحہ سے کہلائیں گے۔ تو یہ میں نے عربی میں لکھا ہے، جو اسم غیر منصرف ہوتا ہے اس کی 2 پراپرٹیز ہوتی ہیں، 2 کوالٹیز ہوتی ہیں، ایک یہ اس کے 2 قواعد ہیں۔ غیر منصرف اسم کے 2 قواعد ہوتے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ تجرب الفتحہ نیابتاً عن الکسرہ، یعنی کسرہ کے بجائے فتحہ سے مجرور ہوتا ہے۔ اس لائن کا عربی جو میں نے لکھی ہے، اس کا اردو میں یہ مطلب ہے کہ غیر منصرف اسم فتحہ سے مجرور ہوتا ہے، کسرہ سے مجرور نہیں ہوتا۔ دوسرا قاعدہ جو ہے وہ ہے لا یأتی علیہ التنوین، یعنی جو غیر منصرف اسم ہوتے ہیں ان پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی۔ تنوین کیا ہوتی ہے؟ تنوین کا سبق ہم پڑھ چکے ہیں۔ تنوین 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ تنوین کی جو 3 علامتیں ہیں یہ غیر منصرف اسم کے اوپر کبھی نہیں آئیں گی۔ اگر وہ اسم غیر منصرف ہے تو یہ بات پکی ہے کہ اس کے اوپر کبھی تنوین نہیں آ سکتی،
اس کے اوپر فتحہ آئے گی. اگر وہ منصوب ہے تب بھی فتحہ آئے گی، لیکن اگر وہ مرفوع ہے تو اس کے اوپر ضمہ آئے گی یعنی پیش. صحیح، یہ اس کے قاعدے ہیں. اور وہ کون کون سے اسم ہوتے ہیں جن کے اوپر فتحہ آتی ہے اور جو غیر منصرف ہوتے ہیں؟ وہ اس کے 5 وزن ہوتے ہیں خواتین و حضرات، اس کے 5 وزن ہوتے ہیں. اس کے 5 وزن ہوتے ہیں. یہ میں نے لکھا ہوا ہے لہو خمسۃ اوزان، یعنی 5 اوزان ہوتے ہیں. ان کے تحت آنے، اوزان کہتے ہیں وزن سے نکلا ہے. وزن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کوئی ہم ایسا لفظ پکڑ لیتے ہیں کہ اس کے تحت آنے والے، اس کی ترتیب پر جتنے بھی لفظ بنائے جائیں گے وہ سارے اسی کے اعراب کے مطابق ہوں گے. جیسے پہلا وزن میں نے یہاں پہ لکھا ہے الاسماء علی وزن مفاعل، یعنی پہلا وزن ہے مفاعل. میم، اس کا پہلا لفظ ہے میم، دوسرا فا، تیسرا الف. اس کے جو بھی اوزان ہیں اس میں جو تیسرا لفظ ہوگا وہ اس کے تحت آنے والے جو بھی لفظ ہوں گے ان کا تیسرا لفظ الف ہی ہوگا. چوتھا کچھ بھی ہو سکتا ہے اور 5واں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پہلا دوسرا بھی چینج ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو تیسرا حرف ہے یہ ان میں الف ہی رہے گا. صحیح. اب مفاعل یہ ایک ٹرمنالوجی ہے، یہ ایک لفظ ہے، اس کو آپ یاد کر لیں. اس کے تحت آنے والے سارے لفظ اسی کے ہی اعراب کے مطابق ہوں گے، وہ غیر منصرف ہوں گے. مطلب کہ ان میں مثالیں ہیں، میں اس کی مثالیں یہاں پہ لکھوں. مثالیں ہیں مساجد. اب دیکھیں مفاعل کے وزن پہ ہے میم میم. دوسرا لفظ مختلف ہو سکتا ہے، یہاں پہ فا ہے مفاعل کا تو یہاں پہ سین ہے. تیسرا لفظ الف ہے تو یہاں پہ الف ہے. بس یہ الف نہیں بدلا جا سکتا، باقی پہلا دوسرا چوتھا 5واں لفظ بدلا جا سکتا ہے. جیم ادھر عین ہے اور لام کی جگہ پہ یہاں پہ دال ہے. مساجد، مساجد مسجد کی جمع ہے. اور مفاعل کے وزن پر آنے والے زیادہ تر الفاظ جمع ہوتے ہیں، یعنی بعض لفظوں کی جمع جو ہوتی ہے وہ ہی مفاعل کے وزن پر آتی ہے. ہر لفظ کی جمع نہیں آتی، ہر اسم کی جمع مفاعل کے وزن پہ نہیں ہے، لیکن کچھ اسم ایسے ہیں کہ ان کی جمع جب بنتی ہے تو وہ مفاعل کے وزن پہ بنتی ہے. جیسے مسجد کی جمع مساجد. اب اس کو جب ہم غیر منصرف کریں گے تو یہ مساجدہ فتحہ سے مجرور ہوگا. اس سے پہلے اگر ہم حرف جر لگائیں گے تو اس کے بعد اگر مساجدہ لکھ رہے ہیں تو اس کے نیچے کبھی بھی زیر نہیں آئے گی، وہ لفظ غلط ہو جائے گا، وہ قاعدہ غلط ہو جائے گا. اس کو مجرور کرنے کے لیے ہمیشہ فتحہ لگائیں گے. مدارسہ. دیکھیں پہلا لفظ ہے میم میم، دوسرا فا کی جگہ پہ دال، تیسرا میں نے کہا وہی ہونا چاہیے الف الف الف. چوتھا ہے عین، عین کی جگہ پہ یہاں پہ را. 5واں لام، لام کی جگہ پہ یہاں پہ سین. مدارسہ. اس کو مجرور کرنے کے لیے اس کے اوپر فتحہ لگائیں گے. اگلی مثال ہے فنادقہ. پہلا لفظ ہے فا، دوسرا نون، یہ مختلف ہو سکتے ہیں فا اور نون. تیسرا الف، مفاعل کے وزن پر ہے، الف اور الف یہ مختلف نہیں ہو سکتے، یہ الف ہی رہنا چاہیے. دال اور قاف. فنادقہ. اب اگر اس کو مجرور کرنا ہوگا تو اس کے نیچے بھی زیر نہیں آئے گی، اس کے اوپر فتحہ آئے گی. چوتھا ہے مکاتبہ. 5واں لفظ ہے دفاتر. دقائق. جوائز. شوارع. مراوح. مسجد کی جمع ہے مساجد. مدرسۃن کی جمع ہے مدارس مدارسہ. فندق. فندق کہتے ہیں ہوٹل کو عربی میں. فندق کی جمع ہے فنادقہ. مکتب کی جمع ہے مکاتبہ. مکتب کہتے ہیں آفس کو، اور مکتب ٹیبل کو بھی کہتے ہیں. مکاتبہ. دفتر. دفتر کہتے ہیں رجسٹر کو، جیسے نوٹ بک رجسٹر ہوتا ہے اس کو دفتر کہتے ہیں. اس کی جمع آئے گی دفاتر. دقائق. دقائق جمع بنتی ہے دقیقہ. دقیقہ جیسے ہوتا ہے دال قاف یا قاف تا دو پیش تن. دقیقہ. دقیقہ کا مطلب ہوتا ہے منٹ.
منٹ. اس کی جمع آئے گی دقائق. جوائزہ جائزہ, جائزہ کی جمع آئے گی جوائزہ. شوارع شارع, اس کا سنگولر ہوتا ہے شارع, یہ اس کا واحد ہے یعنی سنگولر ہے. اس کا جمع جب اس کا پلورل بنائیں گے تو شوارع. مراوح, اس کا سنگولر ہوتا ہے مروحہ. مروحہ کہتے ہیں پنکھے کو, فین. مروحۃن, اس کی جمع آئے گی مراوح. آپ نے نوٹ کیا کہ ان کے اوپر یہ جو غیر منصرف اسم ہے, جتنی بھی میں نے مثالیں لکھی ہوئی ان کے اوپر تنوین نہیں ہے. پہلا قاعدہ کیا ہے کہ ان سے پہلے اگر حرف جر ہوگا تو یہ مجرور کسرہ سے ہونے کے بجائے ان کے اوپر فتحہ آ جائے گی. دوسرا ہے کہ ان کے اوپر کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی. اگر آپ اس کو مساجدن کر دیں یا اگر آپ اس کو مساجدن لکھ دیں تو یہ غلط ہو جائے گا. مدارسن لکھیں تو یہ غلط ہو جائے گا. ان پر الف لام اگر آ جائے گا تو پھر یہ کسرہ سے مجرور ہوں گے. لیکن اگر ان کے اوپر الف لام نہیں لگایا ہوا, اگر اس کو معرف باللام نہیں کیا, معرف باللام کرنا ہمارے اختیار میں ہے. اگر ہم اس مساجد کے لفظ پہ الف لام داخل کر دیتے ہیں, المساجدہ کر دیتے ہیں اس کو, تو یہ معرف باللام ہو جائے گا اور پھر اس کو یہ غیر منصرف نہیں رہے گا. پھر اس کو مجرور کرنے کے لیے کسرہ ہی لگانی پڑے گی کیونکہ تب یہ غیر منصرف نہیں رہا. اگر الف لام نہیں داخل نہیں کر رہے ہم اس کو معرف باللام نہیں بنا رہے, ہم اس کو نکرہ کے طور پہ ہی لے رہے ہیں. ہے تو یہ معرفہ, لیکن اگر ہم اس کو معرفہ کی صورت میں غیر منصرف کی طرح لے رہے ہیں, اس سے پہلے حرف جر لگائے ہیں اور اس پر الف لام نہیں لگا رہے, یہ ہمارے اختیار میں ہے, تو تب ہم اس کے اوپر نہ تنوین لگائیں گے نہ زیر لگائیں گے, بلکہ ہم اس کے اوپر فتحہ لگائیں گے. یہ اس کا قاعدہ ہے. پہلا وزن ہے مفاعل. آپ نے بس وزن یاد کرنے ہیں کہ کون کون سے ایسے اسم ہیں پوری عربی زبان کے, چند الفاظ ایسے ہیں جو کہ کسرہ کے بجائے فتحہ سے مجرور ہوتے ہیں, اور وہ ان کے 5 وزن یاد کر لیں. ان 5 وزن کے تحت آنے والے سارے الفاظ آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے. ان کے اندر پہلا جو وزن تھا وہ ہم نے پڑھ لیا مفاعلہ. اب دوسرا وزن ہم پڑھیں گے مفاعیل. یہ دیکھیں, میم فا الف عین یا لام, اس کے اندر 6 الفاظ ہیں. پہلا ہے میم, دوسرا ہے فا, تیسرا ہے الف, چوتھا ہے عین, پانچواں ہے یا, چھٹا ہے لام. اب اس میں جیسے ہم نے مفاعل کا پڑھا تھا کہ اس میں الف سب میں آئے گا, جو تیسرا لفظ ہوگا وہ سب کا الف ہونا چاہیے, باقی سب مختلف ہو سکتے ہیں اپنے لفظ کے حساب سے. تو اسی طرح اس کا بھی تیسرا اور پانچواں, یہ تیسرا لفظ اور پانچواں لفظ جو ہے یہ مختلف نہیں ہو سکتا. یہ سب کا سیم, جتنی بھی اس کے تحت مثالیں آئیں گی ان سب کا تیسرا اور پانچواں لفظ سیم ہوگا, تو وہ مفاعیل کے وزن پہ خود بخود آ جائے گی. پہلا, دوسرا, چوتھا, چھٹا لفظ مختلف ہو سکتا ہے. اب اس کی مثالیں دیکھ لیں. فناجین, فناجین, فناجین میں دیکھیں پہلا جو لفظ ہے فا, میم کے وزن پر فا, صحیح ہے. دوسرا ہے فا, فا کے وزن پر یہاں پہ نون ہے. تیسرا الف کے وزن پہ الف ہی ہے. عین کے وزن پہ جیم, یا کے وزن پر یہاں پہ یا سیم ہی ہے. اور لام کے جو چھٹا ہے اس کی جگہ پہ یہاں پہ نون. فناجین, فناجین کہتے ہیں فنجان, اس کی جمع ہوتی ہے فنجان, اس کا سنگولر ہوتا ہے فنجان اور اس کی جمع ہے فناجین. دوسرا ہے کراسیجا یا کراسیجا. اب دیکھیں پہلا ہے کاف, دوسرا ہے فے کی جگہ پہ رو, تیسرا الف کی جگہ پہ الف, چوتھا کیا ہے عین, عین کی جگہ پہ سین, پانچواں ہے یا کی جگہ پہ یا, اور چھٹا ہے لام, لام کی جگہ پہ بھی یا. یعنی یہ تشدید ہے نا, تشدید کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ ڈبل یا ہے, یا پلس یا تشدید بن جاتی ہے. یا پلس یا جو ہے وہ تشدید کی شکل بنتی ہے. جب سیم 2 لفظ ہوں گے, ایک ہی ساتھ 2 لفظ آ جاتے ہیں تو پھر وہ
ان کو ایک ہی ساتھ لکھ کے اس کے اوپر تشدید لگا دی جاتی ہے. تو جب اس تشدید کو کھولا جائے تو یہ ڈبل لفظ ہوتا ہے کھلنے کے بعد. تو 5واں لفظ اس کا یا ہے، اور 6ٹھا لفظ جو لام ہے، لام کی جگہ پہ بھی یہاں پہ یا ہے. کراسیہ. دکھنے میں 1 2 3 4 5 لگ رہے ہیں، لیکن تشدید کی وجہ سے یہ 6 لفظ ہیں. اسی طرح اور یہ 6 ہونے کی وجہ سے یہ مفاعیل کے وزن پہ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کا تیسرا الف اور 5واں یا مفاعیل کی وجہ سے یہ مفاعیل کے وزن پر ہے. تیسری مثال ہے اس کی کراریس. کراریس میں بھی دیکھیں 1 2 3 4 5 6 حروف ہیں. قاف را مختلف ہیں میم فا کے وزن پر. الف سیم ہے، را عین کے وزن پہ، یا سیم سین لام کے وزن پہ. یہ ہو گیا کراریس. اس کی اور بھی بہت سی مثالیں جیسے اسافیر. اسفیر کہتے ہیں چڑیا کو، یہ اسافیر کی جمع ہے. کراریس کراسہ کی جمع ہے. کراسہ کہتے ہیں کاپی کو. کرسی کی جمع ہے کراسیجا. فنجان کی جمع ہے فناجینا. کراسیجا، کراریسا، اسافیرا. صحیح. شبابی کا، جیسے ایک لفظ ہوتا ہے شبابیک کہتے ہیں کھڑکیوں کو. یہ کھڑکیوں کی جو جمع ہوگی وہ شبابیک کہلائے گی. پہلا وزن مفاعل، دوسرا ہے مفاعیل. تیسرا وزن ہے اس کا غیر منصرف اسم کا تیسرا وزن ہے افعل. اب افعل کے وزن کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ افعل کے وزن پہ جتنے بھی اسم التفضیل حروف آئیں گے وہ افعل کے وزن پر ہوتے ہیں اور وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. اس کی مثال میں نے یہاں نیچے لکھی ہوئی ہے اسم التفضیل کی. افعل کے وزن پہ جو اسم التفضیل آئیں گے وہ میں نے نہیں لکھی، وہ میں یہیں پہ ایسے لکھ دیتی ہوں. افعال کے وزن پہ جو اسم التفضیل آئیں گے جیسے اکبر، احمد، اجمل، اعرج کہتے ہیں لنگڑے کو. اکبر کہتے ہیں زیادہ بڑا. احمد زیادہ تعریف کیا گیا. اجمل زیادہ خوبصورت. اعرج لنگڑا. احمق بے وقوف. تو اس میں اسم التفضیل کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گی. پورا ایک سبق ہے اسم التفضیل، یہ کیا ہوتے ہیں اور یہ افعال کے وزن پہ کیوں ہوتے ہیں اور کون کون سے لفظ افعال کے وزن پہ اسم التفضیل بن کے آتے ہیں. یہ میں الگ سے اس کی ویڈیو بناؤں گی. آپ بس اتنا یاد رکھیں کہ جو غیر منصرف اسم ہوگا وہ افعال کے وزن پہ ہوگا، اور افعال وہ ہوتے ہیں جو اسم التفضیل ہوتے ہیں. اب اسم التفضیل میں دیکھیں پہلا لفظ الف. اس میں جو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس میں صرف پہلا لفظ جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے سب کا. اکبر، احمد، اجمل، اعرج، احمق، الف سب کا سیم ہے. باقی فا عین لام یہ مختلف ہو سکتے ہیں. کاف با را، یہاں پہ فا عین لام کی جگہ پہ کاف با را ہے. یہاں پہ فا عین لام کی جگہ پہ حامیم دال ہے. یہاں پہ جیم میم لام ہے. عین را جیم فا عین لام کی جگہ پہ یہ مختلف ہو سکتے ہیں. تو غیر منصرف اسم کا پہلا وزن مفاعل، دوسرا مفاعیل، تیسرا افعل. صحیح. چوتھا وزن ہے اس کا فعلاء. فعلاء کے وزن پہ جو جتنے بھی رنگوں کے نام ہیں، رنگوں کے لیے بھی میں ایک الگ ویڈیو بنا لوں گی کہ رنگوں کے نام کی ایک جو رنگ ہوتا ہے اس کا جو مذکر ہوتا ہے عربی میں وہ الگ ہوتا ہے، مؤنث جب وہ بن جائے تو وہ الگ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو لکھنے پڑھنے کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے. جیسے رنگ ہوتا ہے احمر کہتے ہیں ریڈ کلر کو، اور یہ جو احمر ہے یہ افعال کے وزن پہ ہے. آپ نے دیکھا نا الف سیم ہے،
फा आइन लाम हा मीम रॉ, अहमर, इसको रेड कलर को कहा जाता है। और ये है क्या, ये मुज़क्कर है यानी मैस्कुलाइन है, ये इसको मैस्कुलाइन वे में लिया जाता है। सही। अब जब इसकी मुअन्नस बनाएंगे, अहमर, जब किसी मुअन्नस चीज़ का रंग ज़िक्र करना होगा, जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें कुर्सी का ज़िक्र करना है तो कुर्सी मुज़क्कर है तो उसके साथ अहमर आएगा। लेकिन अगर हमें किसी मुज़क्कर चीज़ का ज़िक्र करना है, जैसे फ़र्ज़ कर लें कि जैसे मिरवाहा, मैंने यहाँ मिसाल दी थी मिरवाहातुन, मिरवाहा मुअन्नस है क्योंकि इसके आखिर में गोलता आ रही है, ये मुअन्नस है। अगर हमें इसके साथ इसका कलर लगाना होगा कि रेड पंखा, लाल पंखा, तो हम इसको मिरवाहातु अहमर नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। फिर हम अहमर का मुअन्नस बनाएंगे क्योंकि इसका मिरवाहा मुअन्नस है, इसको कहा जाता है सिफ़ा मौसूफ़। इसकी भी अलग क्लास, एक अलग वीडियो बनाऊंगी सिफ़ा मौसूफ़ की, उसमें आप इसको देख लीजिएगा कि कौन सा लफ्ज़ कब मुज़क्कर और कब मुअन्नस होता है, कब उसके साथ मुअन्नस के साथ मुअन्नस सिफ़ा, मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर सिफ़ा आएगी, इसकी अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे देख लें, अहमर का मुअन्नस बनेगा हमरा, हमरा के की पहचानी होती है कि इसका जो आखिर में अलिफ और हमज़ा आ जाती है, इसको कहा जाता है अलिफ ममदूदा। जिसके आखिर में अलिफ के बाद हमज़ा आ जाए इसको कहा जाता है अलिफ ममदूदा। अलिफ अत्तानीस, तानीस का मतलब है मुअन्नस, तानीस का क्या मतलब है, मुअन्नस। अलिफ अत्तानीस ममदूदा, यानी ममदूदा का मतलब है कि अलिफ और हमज़ा, ये अलिफ ममदूदा है। अहमर का हमरा, ये अगला लफ्ज़ है ज़रक़ा, इसका था अज़रक़, अज़रक़ अफ़अल के वज़न पे है। अज़रक़ जो है ये भी अगर इसको गैर मुनसरिफ़ करना हो तो ये अज़रक़ा हो सकता है, जैसे अकबर अहमदा, इसी तरह अज़रक़ा। और जब हम इसका मुअन्नस बनाएंगे तो ये ज़रक़ा बन जाएगा, ज़रक़ा, ये आखिर में अलिफ ममदूदा आ रही है तो ये बन गया मुअन्नस ज़रक़ा। और ये जो ज़रक़ा है, हमरा है, ये क्या है, फ़अला के वज़न पर है, फ़अला। और क्या देखें, ख़ज़रा, अख़ज़र, अख़ज़र कहा जाता है ग्रीन कलर को, अज़रक कहा जाता है ब्लू कलर को। सही। अख़ज़र, अख़ज़र की जमा आई ख़ज़रा, और जो ख़ज़रा है ये फ़अला के वज़न पर है। अलवानुल मुअन्निसा, अलवानुल मुअन्निसा का ये मतलब है कि जितने भी रंग हैं जब उनको मुअन्नस बना दिया जाएगा तो उन सारे रंगों के आखिर में अलिफ और हमज़ा आता है, और वह अलिफ और हमज़ा जब आ जाए तो वो फ़अला के वज़न पे हो जाएगा और वो गैर मुनसरिफ़ हो जाएगा। सही। पहला हमने पढ़ लिया मफ़ाइल, दूसरा मफ़ाइल, तीसरा अफ़अल। अफ़अल में सारे इस्म तफ़ज़ील और सारे वो रंग जो कि मुज़क्कर बन के आ रहे होते हैं, अहमर, अज़रक, अख़ज़र, अस्वद। जैसे हजर अस्वद होता है, वो काला पत्थर होता है तो ये ब्लैक कलर को अस्वद कहा जाता है, ब्लैक, अस्वद अफ़अल के वज़न पर है। अब अगला जो इसका वज़न है वो है फ़अलानी। फ़अलानी के वज़न पे कौन कौन से लफ्ज़ हैं, ये चंद अल्फाज हैं, इनको आप इसकी मिसालें यूँ ही याद कर लें। अतशान, प्यासे को कहा जाता है। जौआन, जौआन भूखे को कहा जाता है। मलआन, मलआन वो होता है जिसका पेट भरा हुआ हो, मलआना। शबआना, मलआना वो होता है जो भरा हुआ हो, ज़रूरी नहीं पेट, कोई भी चीज़ जब भरी हुई होगी तो वो मलआना हो जाएगा। शबआना यानी जिसका पेट भरा हुआ हो, पेट भर के खाना जो खाए वो शबआन होता है। अतशान प्यासा, जवान भूखा, मलआन शबआन। ये शुजान, ये जो लफ्ज़ हैं ये फ़अलान के वज़न पे हैं। इनसे पहले अगर हर्फ़ जर आ जाएगा किसी भी लफ्ज़ से पहले तो वो मुनसरिफ़ हो जाए, गैर मुनसरिफ़ हो जाएगा, और ना उसके ऊपर तनवीन आएगी और ना ही वो उसके नीचे कसरा आएगी बल्कि उसके ऊपर फ़तहा आएगी। बाकी जितने भी अलवानुल मुअन्निसा से हमरा, ज़रक़ा, मैंने आपको बता दिया। अलिफ तानीस ममदूदा वाले अल्फाज भी गैर मुनसरिफ़ कहलाते हैं।
الف ممدودہ والے وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے آخر میں الف حمزہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ الفاظ لڑکوں کے وہ نام جو کہ گول تا پہ ختم ہوتے ہیں، جیسے اسامہ، طلحہ، حمزہ، یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اسامہ تا، طلحہ تا، حمزہ تا۔ لڑکیوں کے وہ نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں، عائشہ، فاطمہ، رقیہ، فائزہ، حبیبہ۔ یہ گول تا پہ لڑکیوں کے جتنے بھی نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں، صفیہ، یہ سارے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ عائشہ تا، فاطمہ تا، رقیہ تا، فائزہ تا، حبیبہ تا، صفیہ تا، یہ سارے نام غیر منصرف ہیں۔ اب آپ یاد کر لیں اس کو، ایک ساتھ میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو ریویژن ہو جائے اس کا۔ غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جو کہ پلٹا نہ جا سکے یا جو تبدیل نہ کیا جا سکے، جیسے اس سے پہلے اگر حرف جر آ جائیں گے، فی، علی، عن، عند یا کوئی بھی حرف جر آ جائے گا تو اس کو کسرہ نہیں آئے گی اس کے اوپر، بلکہ اس کے اوپر فتحہ آئے گی، صحیح، اس کے نیچے کسرہ نہیں آئے گی، یہ کسرہ سے مجرور نہیں ہوگا۔ تجر بالفتحۃ نیابۃ عن الکسرہ۔ دوسرا ہے لا یأتی علیہ التنوین، اس کے اوپر تنوین کبھی نہیں آ سکتی۔ اور یہ کون کون سے اسم ہوتے ہیں؟ ان کے 5 وزن ہوتے ہیں۔ پہلا وزن ہے مفاعل، دوسرا مفاعیل، تیسرا افعل، چوتھا فعلا، پانچواں فعلان۔ باقی وہ نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں، لڑکوں اور لڑکیوں کے وہ نام جو گول تا پر ختم ہوتے ہیں، معاویہ، صحیح، وہ نام جو گول تا پر ختم ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف اسم ہے۔ اور وہ رنگوں کے نام جو جن کے آخر میں الف ممدودہ آ جائے، حمراء، زرقاء، خضراء، سودا، وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اور وہ نام وہ لفظ جن کے آخر میں کوئی بھی الف ممدودہ آ جائے، ضروری نہیں وہ رنگوں کے نام ہی ہوں، کوئی اور لفظ جیسے عرجہ، حمقا، حسنہ، یہ بھی غیر منصرف ہیں۔ لڑکیوں کے وہ نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں، اور وہ رنگ جو کہ الف ممدودہ پہ ختم ہوتے ہیں۔ یہ اسم غیر منصرف کی آج مختصر سی کلاس تھی۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں سوال پوچھیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو بنا کے آپ کو سمجھاؤں گی، اس کی ویڈیو میں آپ کو بنا کے بتا دوں گی۔ یہ بہت مختصر سی چیز تھی، اس کو پڑھنے کے لیے 4 سال لوگ لگا دیتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو تھوڑے سے منٹ کے اندر اس کو پڑھایا ہے۔ اگر کچھ بھی سمجھ نہیں آیا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، تاکہ میں اس کے لیے آپ کے لیے اس کی اوپر پوری ایک علیحدہ ویڈیو بنا کے کسی بھی لفظ کا مطلب یا لفظ کے اعراب یا کچھ بھی جو بھی سمجھ نہیں آیا وہ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں اس کے اوپر علیحدہ ویڈیو بنا کے آپ کے لیے پوسٹ کر دوں گی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔